السلام علیکم دوستو۔ 5 جنوری کو صبح ایک اخبار اٹھایا، پشاور سے چھپنے والا روزنامہ آج، اور اس کے فرنٹ پیج پہ 8 ایسی خبریں تھیں جو پڑھ کے صبح صبح موڈ انتہائی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے۔ پہلے وہ سرخیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جو دیکھی ہم نے، اور اس سے پھر خیال آیا کہ کیوں نہ آج پشاور اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ پہلی سرخی یہ تھی کہ لوور کرم سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر سمیت 6 زخمی۔ یہ وہ ڈپٹی کمشنر تھے جو راستہ ہموار کر رہے تھے ان قافلوں کے لیے جو کہ 85-86 دن کے بعد پاڑا چنار کی طرف جانے والی سڑک جو تھی وہ کھولی گئی اور قافلوں نے وہاں سے گزرنا تھا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پشاور تہکال کا علاقہ ہے، وہاں پہ دشمنی کا واقعہ ہے، غالباً 6 افراد قتل، 3 شدید زخمی۔ اس طرح بلوچستان تربت میں FC بس کے قریب دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 56 زخمی، 8 کی حالت نازک۔ پھر ایک اور خبر تیرا میں یعنی ضلع خیبر میں، اس کے جو پہاڑی علاقہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی رہنما کا گھر اور فارم ہاؤس دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ایک اور خبر پشاور بیڈ بیر میں پولیس کانسٹیبل دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اسی طرح داؤدزئی پشاور میں پولیس اہلکار کے گھر پر دستی بم سے حملہ۔ پھر ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ دوسرا بڑا شہر ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر 2 نوجوانوں پر فائرنگ ہوئی اور 1 ہلاک۔ اس طرح چارسدہ روڈ پر دن دہاڑے بھتیجے کے سامنے چچا کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ تو اس طرح یہ کوئی 8 واقعات تقریباً ہوئے، اور 8 واقعات میں سے 4 جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے دہشت گردی کے واقعات ہیں، 4 واقعات کا تعلق ذاتی یا خاندانی دشمنی کے ساتھ ہے۔ اب اس میں پشاور کے رہنے والے کئی لوگ، اکثر لوگ جو کہ جنہوں نے 2007، 8، 9، 10، 11 کا زمانہ دیکھا، انہیں آج بھی یاد ہے کہ کوئی ہر 36-40 گھنٹے کے بعد ایک خودکش دھماکہ ہوتا تھا ان سالوں کے دوران۔ اور یہاں پہ قتل و غارت گری کا سلسلہ بہت پہلے 1976 میں شروع ہوا، جب اس وقت کے گورنر حیات محمد خان شیرپاؤ جو کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کے بھائی تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ پشاور یونیورسٹی میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا۔ اسی طرح بعد میں جو 2009-10 کے بعد کی دہشت گردی تھی، اس میں صوبائی وزیر بشیر بلور اور اس وقت پھر بعد میں ان کے بھتیجے ہارون بلور، اس طرح پولیس کا ایک قابل اور بہادر سپوت DIG ملک سعد، FC کمانڈنٹ یہ بھی پولیس سروس کے تھے صفت غیور، اور MPA الیکشن کے امیدوار عالم زیب خان، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پشاور اور اس کے آس پاس کے چند علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خاندانی ذاتی دشمنیاں سال ہر سال اور نسل در نسل چل رہی ہیں، اور ان ذاتی دشمنیوں کے معاملے میں پشاور بہت بدقسمت رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بشیر بلور، قمر عباس جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، یہ دونوں ذاتی دشمنیوں کی بھینٹ چڑھے۔ ابرار خلیل، سرتاج خان جیسے لوگ بھی اسی لعنت کا شکار ہوئے۔ اور تو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور 80 سال کے بزرگ لطیف آفریدی، جن کو سب بڑے احترام سے لطیف لالا کہتے تھے، ان کو بھی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا اس بزرگی کی حالت میں۔ اب بدقسمتی ہے اس پختون معاشرے کی کہ اس میں کبوتروں پر بھی عشروں تک خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ ایک گالی پر بھی قتل ہو چکے ہیں۔ ایک بندے نے دوسرے کو دیکھا، اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے نے کہا کہ کیا کروں، آنکھیں بند کر لوں کیا؟ اس بات پر بھی 6 قتل ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اصل واقعہ ہوا ہے۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ ہے کہ صرف 13,000 روپے قرض کے لیے ایک صوبائی اسمبلی کے سٹنگ رکن کو 11 معاوضوں سمیت اغوا کیا گیا۔ یہ بھی تہکال کے علاقے میں ہوا، اور جو محافظ تھے جو کہ اغوا ہوئے ان میں 6 پولیس اہلکار بھی تھے اور 5 ذاتی محافظ تھے۔ ایک کیری ڈبے میں 5 افراد کو
قتل کیا جا چکا، یہ بھی ذاتی دشمنی تھی۔ تہکال میں جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ 6 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 3 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا۔ لیکن یہ حیران کن بات یہ ہے کہ اصل مدعی جن پر حملہ ہوا، جو کہ ذاتی دشمنی کی چین کا حصہ تھے، وہ زخمی ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کا ان دشمنی کے ان 2 خاندانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بیچارے، وہ کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ جو ہے تو گیہوں بھی پس گیا، لیکن اور ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا اس دشمنی سے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے چارسدہ کچہری میں کھلے عام پہلے لاٹھیاں چلیں اور پھر گولیاں، جس کے نتیجے میں 5 افراد جان سے گئے۔ کے پی نے، یعنی خیبر پختونخوا میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ اس راستے نہ جائیں کیونکہ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہیں، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آج تو میں ضرور جاؤں گا۔ نامعلوم یہ کس نوعیت کی غیرت ہے کہ اس شخص نے اصرار کیا کہ میں اسی راستے جاؤں گا، اور اب میں چونکہ ٹانگے میں بیٹھ چکا ہوں۔ بہت منع کیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر وہاں سے ان صاحب کی لاش ملی، 6 گھنٹے تک پڑی رہی۔ یہ کوئی مسعود خان صاحب تھے، چارسدہ کے رہنے والے تھے، بڑے سمارٹ کہہ لیں یا ہینڈسم کہہ لیں، اور غریب پرور اور پیار کرنے والے انسان تھے، لیکن ذاتی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ خود ہماری پھپھی، میرے ایک فرسٹ کزن ہے، پھوپھا زاد بھائی، اس کو قتل کیا اس کے دشمنوں نے، دوسرے پہلے ان کے دوست ہوا کرتے تھے۔ تو پھر ہماری پھپھی نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم نے اس قتل کا بدلہ ضرور لینا ہے، اگر تم نے یہ بدلہ نہ لیا تو پھر میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ یعنی ذاتی دشمنیاں اور انتقام کا جذبہ اس قدر شدید ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے لوگوں میں، کہ وہاں پہ پھر عقل، دانش، سمجھ بوجھ ساری مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ خود میرے کزن نے مجھے کہا کہ جو بھی ہمارا قاتل ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں اس کو تلاش کرنے میں، بس یہ ہمیں بتا دیں وہ کہاں ہے، پولیس کی طرف ہم نے نہیں جانا، یہ بدلہ میں نے خود لینا ہے کیونکہ میں نے ماں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس طرح ہمارے ایک اور کزن ہیں، ان کی گھریلو خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہماری طرف سے 4 افراد اب تک جہاں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، دوسری طرف سے بھی 4 یا 6 لوگ جو ہیں اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت بڑی ذمہ داری کا، بہت بڑی انٹرونشن کا متقاضی ہے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے اپنے سیٹوں کی خاطر، اپنی وزارتوں کی خاطر اور بڑی بڑی اسکیموں کے پیچھے تو بھاگتے رہتے ہیں، لیکن عوام کی تربیت کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں، یہ شعور دینے میں ناکام رہے ہیں کہ اگر ایک شخص قتل ہوگا تو اس کے پیچھے 10، 20، 100 قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ہمارا ایم پی ایز، حکومت سے بھی یہ درخواست ہے اور لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ بات بات پہ ہتھیار اٹھا کے غیرت کے نام پہ اپنے خاندانوں کی، اپنے اہل خانہ کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔